بسم اللہ الرحمن الرحیم. اداکار ہے, اس کو کینسر ہو گیا, بڑا مشہور اداکار, اس کو کینسر ہو گیا. تو اس کلپ میں یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو بتا رہا ہے ہنس ہنس کے کہ دیکھو میں کینسر سے لڑوں گا, اور میں ایکچولی میں غموں سے لڑنا چاہیے, اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہیے. اور ہم کیا ہیں کہ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم پھر بھی خوش ہیں. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا یہ اندر سے خوش نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اندر سے خوش نہیں ہے. میں نے کہا اس سے دو عبرت. نمبر ایک, یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں یہ اپنی صحت کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ہم اور آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. میں اور آپ زیادہ زیادہ یہ کریں گے نا کہ یار نہار منہ سیب کھا لو, ہمارے صحت کے یہی ٹوٹکے ہوتے ہیں. پانی تو ہم نے یہی پینا ہے نا. ابے بھائی کیا ہو گیا, ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ نہیں ہے یہ جو ہم پی رہے ہیں, اس کا فارم ٹیسٹ نہیں کرواؤ, اس کو پی لو. یہ اپنی صحت کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں. میرے کچھ کانٹیکٹ کچھ اداکار وغیرہ بھی ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا مسائل حل پوچھنے کے لیے, تو میں ان سے کبھی کبھار ان اداکاروں کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہمیوں کی حد تک اپنی صحت کی حفاظت کرتے ہیں, کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے, کچھ ہو نہ جائے. ایک اداکار تھا, وہ اس نے توبہ کر لی. اس نے مجھے بتایا کہ 7:30 بجے کے بعد میں نے جو شوٹنگ کے دوران لوگوں کو دیکھا, سب نہیں ممکن ہے وہ کھاتے نہیں ہے کھانا, کیونکہ ڈاکٹر کہتے ہیں 7:30 بجے کے بعد کھانا صحت کے لیے شام کو نقصان دہ. 7:30 بجے کے بعد اب ڈائٹنگ, چربی نہ پیدا ہو جائے, فیٹ نہ اتنی. اور وہ جو اداکار وہ بھی کروڑوں روپے کے مالک, پانی ان کا باہر سے پیک آ رہا ہے جراثیم سے بالکل پاک, اور کیا ہو گیا جوانی میں کینسر خطرناک. اب پبلک کے سامنے مسکرانے کے ہم لڑ رہے ہیں, اور ہم موت سے لڑیں گے, موت سے لڑ کے دکھائیں گے. موت سے کسی کا باپ بھی نہیں لڑ سکتا. اصل میں اس وقت عبرت ہونی چاہیے. دیکھو ساری زندگی ناچ گانے کر کے اپنی شہرت کمائی, عزت کمائی, اب دنیا منہ موڑ رہی ہے, اور جس دنیا کے لیے تم نے اتنی محنت کی وہ ٹاٹا کرنے لگی ہے کہ اب تمہارے زوال کا وقت بولو بھائی آ گیا ہے. اب تمہیں کوئی بھی موت سے اور مٹی میں اتارنے سے, اور وہ کیونکہ فنکار ہندو ہے تو اس کا مطلب اب تمہیں آگ میں جلنے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. عبرت کا موقع ہے, جہاں تک پہنچنا تھا پہنچ گئے. اللہ کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا, مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم ناچے, ناجائز کام کیے تم نے, کوئی حلال و حرام کی تمہیں فکر نہیں تھی. توحید کیا ہے, اللہ کون ہے, اس کا رسول کون ہے, ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. تم نے پیسے بھی کما لیے, شہرت بھی کما لی. اب اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے کہ اس شہرت کو اب زوال کا وقت شروع ہو گیا. پھیکی پھیکی مسکراہٹیں لوگوں کے سامنے کرو, پبلک کو بیوقوف بنا سکتے ہو, اپنے بنانے والے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب زوال ہے تمہارا. اور کینسر کے بعد حال کیا ہوتا ہے, جو علاج ہوتا ہے, جو کیموتھراپی وغیرہ ہوتی ہے, سر کے بال سارے غائب. اب سکڑنا شروع, اور یہ ابھی حالت اچھی ہے. اب ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے سے بدتر ثابت ہوگا. تو آپ جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, اس سے بلی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. تو آپ بھی موت کو دیکھ کے اور اس زوال کو دیکھ کے آنکھیں بند کرو گے تو نہ موت کی آنکھیں بند ہوتی ہیں, نہ اس دنیا کی زوال کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. اس لیے شاعر صحابی نے ایک بڑا زبردست کہا, لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِيلٌ. بڑی پیاری بات کہی. یہاں کعب بن زہیر بڑے زبردست صحابی تھے, شاعر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کے انہوں نے شعر کہا. اپنی محبوبہ کے جو زمانے جاہلیت میں محبوبہ تھی, بڑی تعریفیں کی. پہلے ایسی تعریفیں کی ہے نا کہ آدمی کہتا ہے یار میری بھی کوئی محبوبہ ہو تو بڑا اچھا ہے. یعنی محبوبہ کی نا بہت حسن. آگے پھر اس کا جو نقشہ کھینچا انہوں نے کہ یہ دیکھنے کی حد تک اچھی ہے, حقیقت میں اچھی نہیں ہے. وہ بڑے پیارے شعر ہیں. لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيتَ مِن دَمِهَا. لیکن یہ ایک سی دوستی ہے کہ اس کے خون میں ایک چیز شامل کر دی گئی ہے, فَجْعٌ, جھوٹ بولنا. دکھاتی کچھ ہے, حقیقت میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. دنیا کی برائی بیان کر رہا ہے. دنیا کیا دکھاتی ہے کہ میں تمہیں شہرت دوں گی, عزت دوں گی, آسمان تک لے جاؤں گی. حقیقت میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے تھوڑا سا اوپر جا, بہت زور سے پٹکوں گی نیچے. جیسے ایک کنجوس آدمی بلڈنگ میں نا نیچے آ کے اپنی محبوبہ کو آنکھ کے اشارے کرتا رہتا تھا. تو اب محبوبہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا کیا, بولا اشارہ کیا اوپر آ جاؤ. وہ بیچارہ سیڑھیوں سے چلتے چلتے اوپر پہنچا. تو جب وہ اوپر آیا تو اس کے ہاتھ میں چونی پکڑا کے جیسے بھکاریوں کو دیا تھی, بولا واپس جاؤ. تو یہی ہے دنیا. آپ کو بلائے گی بلندیوں تک,
اس کے بعد چونی پکڑا کے پھینک دے گی واپس, چونی بھی نہیں پکڑاتی ہے. تو قد سیت من دمہا فجع, جھوٹ, و ولع و اخلاف و تبدیل, وعدہ خلافی, ملمہ سازی. ملمہ سازی سے کہتے ہیں کہ یعنی نظر کچھ آ رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہو, اور تبدیل اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. ایک حالت پہ یہ دنیا قائم نہیں رہتی. اس کے خون سورہ ملک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم, اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے. پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا. اب اللہ تعالی دنیا کے عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں کہ تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, بھلا جو ذات آسمان میں ہے تمہیں اس کے بارے میں ڈر نہیں لگتا, أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ جو آسمان میں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور تم زمین پر ہو, تم کیا ہو, کمزور. قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا. وَيَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ, یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے کنٹرول میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلو کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے, آسمان پر ہے, تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا. قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے. تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پہ عرش پہ ہے تو یہ تو اللہ کے لیے جہت لازم آ رہی ہے, مکان لازم آ رہا ہے, تو آپ کہو نہیں لازم آ رہا. تو کہ کیوں لازم نہیں آ رہا؟ کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں, تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آ رہا. تو پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں, آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے, اوپر ہے, تو جہت تو ہو گئی. تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی. کہیں کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے, اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی. تو اللہ اعلم بمرادہ, اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. جو اللہ نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں. اللہ کا ایک تخت ہے, اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے, بس وہ ہے کیسا ہے. اور من فی السماء, آسمانوں میں ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی, آپ نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے کہا فی السماء, آسمانوں میں ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو. صحابی کو حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو. آپ نے اس سے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے, کیا بھائی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہے تو وہ کہے گا بھائی اللہ آسمانوں میں ہے, عرش پہ ہے. کیسے ہے, کیا ہے, ہمیں نہیں پتا. البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ بھی ہے قرآن میں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے. تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں, اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں. جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی, تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں, یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو, نظر رکھی ہوئی ہے میں نے.
اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ. قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں, تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے, تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تو عربی میں بھی, چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے, تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کا بھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے, لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے, لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا. اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فرعون نے تو, وہ تو بڑا ظالم ہے, وہ تو مجھے مار ڈالے گا. تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا, اے موسیٰ اور ہارون گھبراؤ نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں, یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں, ایک ایک چیز سے باخبر ہوں. اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے, لیکن اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اللہ سورہ ملک میں فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے, اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا کے عذاب آنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. کئی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے, کسی کو سیلاب سے. قرآن میں آتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, جتنی بستیوں نے نافرمانی کی پچھلی امتوں میں, ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, فرمایا کچھ بستیاں ایسی تھیں جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ بستیوں کو ہم نے زمین میں دھسایا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کچھ بستیاں ایسی تھیں جن کو زوردار آواز نے پکڑا اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے سمندر میں غرق کر دیا, جیسے فرعون کو اور نوح علیہ السلام کی قوم کو.